أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بات یہ ہو رہی تھی کہ جس دن قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے تو اس دن کوئی انسان کچھ بھی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو بات نہیں کر سکے گا. اور اس دن دو تقسیمیں ہوں گی. ایک تقسیم وہ ہوگی جو شقی کہلائے گا، شقی یعنی بدبخت، اور ایک تقسیم وہ ہوگی جو کہلائے گا سعید، سعید یعنی نیک بخت. شقی یعنی بدبخت اور سعید مانے نیک بخت. شقی کافر، سعید مسلمان. شقی فاسق فاجر اگرچہ گنہگار مسلمان ہو، اور سعید مسلمان جو نیکوکار ہو. فمنہم ان کے اندر کچھ ایسے بھی ہوں گے شقیون جو بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ ایسے ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ جو لوگ بدبخت ہوئے فَفِي النَّارِ وہ آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان کے لیے اس آگ کے اندر دھارنا ہوگا. زفیر دھارنا، وشہیق اور چیخنا ہوگا. زفیر و شہیق اس کا اصطلاحی مفہومی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس جہنم میں چیخنا چلانا ہوگا. زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو آواز انتہائی قوت سے آدمی سینے سے نکالتا ہے، اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو انسان حلق سے زور سے نکالتا ہے. جو انسان آواز حلق سے نکالتا ہے اس کے لیے آدمی کو بہت زیادہ ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خالی اونچی آواز میں زور سے بات کرنی ہے. اور زفیر وہ آواز ہوتی ہے جو انسان سانس لے کر انتہائی شدت سے چلاتا ہے. تو یہ لوگ جو بدبخت ہیں آگ کے اندر ہوں گے، تو آگ کے اندر اس کے لیے جہنم کے اندر چیخنا چلانا ہوگا، زور سے چیخیں گے، ڈھاریں گے. خالدین فیہا اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین باقی ہے. الا ما شاء ربک مگر جب تک آپ کا رب چاہے. ان ربک فعال بلا شبہ آپ کا رب کرنے والا ہے. لما یرید وہ جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں آپ کا رب وہ کرنے والا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور جو لوگ نیک بخت ہوئے فَفِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین باقی ہے. الا ما شاء ربک مگر جب تک آپ کا رب چاہے. عطاء یہ ایسا بدلہ ہے غیر مجزوز جو ختم نہیں ہوگا. تو جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں، وہاں چیخیں گے اور چلائیں گے. یہ وہ بدبخت ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین باقی ہے. تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محاورتاً بولا جائے. جس طرح ہمارے اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں اس وقت تک یہ کام نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے، میں قیامت تک یہ کام نہیں کروں گا. تو کوئی پوچھنے والا کہے اچھا قیامت کے بعد کر لو گے؟ تو کیا کہیں گے بھائی یہ محاورت ہے نا، یعنی میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی طریقے سے آسمان اور زمین جب تک ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ محاورتاً کہا گیا کہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہے. جیسے ہمارے یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. تو یہ جب تک سورج چاند رہے گا کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی قیامت تک. مطلب یہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کے اندر یہ نعرہ جس بندے نے بنایا ہے کہ بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا، یعنی اس کے نام کا چرچا، اس کی خدمات اور تذکرات کا چرچا ہمیشہ رہے گا.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ جو لوگ بدبخت ہوئے وہ آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ان کے لیے اس کے اندر چیخنا اور چلانا ہوگا. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے. ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین باقی ہے. الا ما شاء ربک مگر جب تک آپ کا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید بلا شبہ آپ کا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو ما دامت السماوات والارض کا مطلب جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں. تو یہی مطلب گویا محاورتاً بولا گیا ہے. اور یہ ایک جواب ہو گیا کہ محاورتاً کا. دوسرا جواب بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ آسمان اور زمین تو ختم ہو جائیں گے لیکن جو اس دنیا سے اوپر کی جو دنیا ہے عالم رویا عالم شہادت جو وہ کی دنیا اس دنیا کے جو آسمان اور زمین ہے وہ جب تک زندہ رہیں گے اور وہ تو جب تک ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے رہیں گے. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ دو الگ الگ جواب مفسرین نے دیے ہیں. الا ما شاء ربک مگر جب تک آپ کا رب چاہے. تو یعنی یہ مطلب نہیں ہے تو اصول شرعن یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے لیکن چونکہ اللہ بادشاہ ہے شہنشاہ ہے. بادشاہ اور شہنشاہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہوگا تو اس وقت تک جب تک تمہارا رب چاہے. وہ الگ بات ہے کہ رب کی چاہت یہی ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا. ان ربک فعال بلا شبہ آپ کا رب کرنے والا ہے لما یرید جو وہ چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور جو لوگ نیک بخت ہوئے فَفِي الْجَنَّةِ وہ بھی جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں. الا ما شاء ربک مگر جب تک آپ کا رب چاہے. یہاں پر بھی وہی اعتراض جوابات کہ آسمان اور زمین کے دوام کا کیا مطلب ہے اور الا ما شاء ربک تو یہ وہی جواب ہے جو پچھلی آیت میں دیا. عطاء غیر مجزوز ایسا بدلہ ہے جو ختم نہیں ہوگا. فلا تک فی مریہ لہٰذا اے نبی آپ نہ ہو یہ شک کے اندر مما یعبد ہؤلاء جس کی وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یعنی ان کو عذاب مل کر رہے گا. اے نبی آپ ان کے بارے میں ہرگز شک میں نہ رہی ہے. ما یعبد تو اللہ کی چاہت ہوگی تو ہی جائے گا نا مگر جب تک آپ کا رب چاہے. تو اس کا جواب میں نے آپ کو یہ دیا کہ اصولی طور پر تو یہ بات طے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو رب کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ مگر یہ کہ جب تک تمہارا رب چاہے. تو رب کی چاہت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں. یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جہنمی نہیں جہنمی جنت میں کیا کرنے جائے گا؟ جہنمی جہنم میں جنتی جنت میں. تو پھر الا ما شاء ربک کا مطلب مگر جب تک تمہارا رب چاہے یعنی رب کی چاہت یہی ہے کہ جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہے. یہی مطلب ہے کہ جب تک تمہارا رب چاہے. فلا تقول لہذا اے نبی آپ نہ ہوئیے فی مریۃ شک کے اندر مما یعبد ہؤلاء جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. ما یعبد کس چیز کے بارے میں شک میں کہ ان کو عذاب مل کر رہے گا ابھی نہیں تو قیامت میں عذاب ان کو ہرگز میں ہر صورت میں ملے گا. ما یعبدون یہ لوگ عبادت نہیں کرتے الا کما یعبد آباؤہم مگر ان کی آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے من قبل اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اور بلا شبہ ہم ضرور بضرور دیں گے ان کو پورا دیں گے. لَمُوَفُّوهُمْ ان کو پورا دیں گے. نصیبہم عذاب کا حصہ. نصیب کہتے ہیں حصے کو یعنی عذاب کا بدلہ. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور ہم ان کو ضرور بضرور دیں گے عذاب کا حصہ. یہ ایسا حصہ دیں گے ایسا بدلہ دیں گے غیر منقوص جو ختم نہیں ہوگا. فلا تک فی مریۃ اے نبی آپ نہ ہو یہ شک کے اندر مما یعبد ہؤلاء ان لوگوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں.
ما یعبدون یہ لوگ نہیں پوچھتے الا کما یعبد آباؤہم من قبل مگر ان لوگوں کو جن کو یہ لوگ اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد پوچھتے تھے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور ہم ان کو پورا دیں گے ان کے عذاب کا حصہ غیر منقوص جو ختم نہیں ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات کتاب دی فَاخْتُلِفَ فِيهِ لیکن اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی اس کے اندر ان کی امتیوں کا کیا ہو گیا اختلاف ہو گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اگر بات نہ ہوتی سبقت من ربک جو تیرے رب کی طرف سے پہلے گزر چکی یعنی اگر عذاب کا وہ وقت نہ ہوتا جو اللہ نے پہلے طے کر دیا ہے کہ ان کو اس وقت مقررہ وقت پر عذاب آئے گا اگر یہ نہ ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فوری طور پر فیصلہ ہو جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ اور یہ لوگ ایسے شک کے اندر ہیں مِنْهُ مُرِيبٍ جو ان کو مزید تردد کے اندر ڈال رہا ہے گویا شک در شک تردد اور شک کے اندر یہ پہاڑ بن گئے ایک تو ہوتا ہے شک کے اندر ہونا پھر شک کے بعد وہ ایسا شک ہے کہ ان کو مزید تردد کے اندر ڈال رہا ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ اور یہ لوگ ایسے شک کے اندر ہیں مِنْهُ مُرِيبٍ جو ان کو مزید تردد میں ڈال رہا ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اور بلا شبہ سب کے سب اللہ ان کو پورا دے گا اعمالہم ان کے اعمال وَإِنَّ كُلًّا اور بلا شبہ سب کے سب لما جب ان کا وقت آئے گا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اعمالہم آپ کا رب ضرور دے گا ان کو ان کے اعمال انہو بما یعملون خبیر بلا شبہ وہ باخبر ہے اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی فَاخْتُلِفَ فِيهِ لیکن اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اگر بات نہ ہوتی سبقت من ربک جو تیرے رب کی طرف سے پہلے گزر گئی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ اور بلا شبہ وہ لوگ ایسے شک کے اندر ہیں مِنْهُ مُرِيبٍ جو ان کو مزید تردد میں ڈال رہا ہے یعنی ایسا شک ہے جو ان کو چین لینے نہیں دے رہا ان کو اطمینان کی زندگی میسر نہیں وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا اور یہ سب کے سب جب ان کا مقررہ وقت آئے گا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ تیرا رب ان کو ضرور دے گا ان کے اعمال کا بدلہ انہو بما یعملون خبیر بلا شبہ اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں آگے اللہ کے نبی کو حکم ہے دو حکم دیے ہیں ایک حکم سیدھا نبی کو ہے اور ظاہر ہے جب حکم نبی کو ہے تو نبی کے واسطے سے پوری امت کو ہے اور ایک حکم پوری امت کو ہے اس میں نبی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واحد مخاطب کا جو صیغہ ہے وہ ہے استقم واحد ہے استقیما تثنیہ ہے استقیمو یہ جمع ہے اور لا تدغ سرکشی مت کرو یہ واحد ہے لا تطغیا تثنیہ ہے اور لا تطغوا یہ جمع ہے تو نبی کو ایک حکم دیا جا رہا ہے اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو سنایا جا رہا ہے لیکن چونکہ نبی فرد واحد ہے تو واحد کا صیغہ فاستقم اے نبی قائم رہیے دین کے اوپر کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اور صرف آپ نہیں ومن تاب معک جنہوں نے آپ کے ساتھ کفر سے توبہ کر لی ہے یعنی جو صحابہ کفر سے تائب ہو کر اسلام کے حدود کے اندر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں وہ بھی جو کچھ دین ہے اس پر قائم رہے وَلَا تَطْغَوْا اور یہ جمع کا صیغہ ہے یہ نبی کو نہیں ہے یہ امت کو ہے اور حد سے آگے نہ بڑھو سرکشی نہ کرو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بلا شبہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو استقم استقامت کے لغوی معنی یہ ہے کسی چیز کو ایسا سیدھا کھڑا کر دینا کہ اس کے اندر کسی قسم کا جھکاؤ اور میلان نہ ہو کسی قسم کا جھکاؤ اور میلان نہ ہو
انجینئر صاحب نے یہ ستون کھڑا کر دیا، اب یہ ستون ٹیڑھا میڑھا ہو رہا ہے تو استقامت نہیں ہے لغوی معنی کے حساب سے، کیونکہ جس چیز کے اندر ٹیڑھا پن اور میلان، ایک طرف جھکاؤ، کجی آ جائے تو وہ استقامت سے دور ہو جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف استقامت کی یہ ہے کہ نیک اعمال پر جمے رہنا اور عین سنت کے مطابق کرنا، یہ استقامت ہے۔ استقامت کہتے کسے ہیں؟ لغوی تعریف کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا کہ اس کے اندر جھکاؤ یا میلان نہ ہو۔ اصطلاحی تعریف نیک اعمال پر سنت کے عین مطابق جم جانا، یہ استقامت ہے۔ استقامت ہماری شریعت کے اندر بہت مطلوب چیز ہے، بلکہ یوں سمجھیے پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں وہ استقامت کی دولت ختم ہونے کے بعد ہلاک ہوئیں۔ بعض اوقات دین مل جاتا ہے، بعض اوقات نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، بعض اوقات نیک اعمال کی توفیق میسر ہو جاتی ہے، لیکن استقامت نہیں رہتی۔ اس کا ایک حل تو یہ بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، بخاری کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تھوڑا کرو لیکن مداومت کے ساتھ کرو، مواظبت کے ساتھ کرو۔ ایک دن دراسات کے اندر آئے، 4 گھنٹے بیٹھ کے چلے گئے، دوسرے دن ٹلا، استقامت ختم۔ اس سے بہتر تھا 2-2.5 گھنٹے بیٹھتے اور روزانہ بیٹھتے، مداومت رکھتے، مواظبت رکھتے، یہ استقامت ہے اور یہ مطلوب ہے۔ ایک دن مغرب کے بعد اوابین 20 رکعت پڑھ لی اور دوسرے دن 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکتے، غلط ہے، استقامت ہے۔ روزہ رکھنے پر آئے تو ایام 20 کے روزے بھی شروع کر دیے، پیر جمعرات کے بھی رکھ دیے۔ ختم کرنے پہ آئے تو نہ ایام 20 یاد ہے نہ پیر جمعرات ہے، ختم، غلط بات ہے، استقامت نہیں رہی۔ نوافل پڑھنا شروع کیا، بھئی ایک دن 8 رکعت چاش پڑھ لی، دوسرے دن 2 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، غلط بات ہے، استقامت ختم ہو گئی۔ لہٰذا حکم دیا جا رہا ہے نبی کو کہ نبی استقامت، جس چیز کا حکم نبی کو بلا کسی واسطے کے اللہ خود دے رہا ہے، سوچیے کتنی بڑی دولت ہے استقامت۔ اور ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ دہرائیے، الاستقامہ فوق الف کرامہ، لاکھ 1000 کرامتیں، لاکھوں کرامتیں اور معجزے دکھ جائیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر استقامت ہے۔ پیر صاحب کو، چودھری صاحب کو دیکھا کہ تخت کے اوپر ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، بڑی کرامت ہے بھائی، لیکن کام دیکھتے ہیں تو سنت سے بالکل ہٹ کر ہے، تو ہم سمجھیں گے یہ بندہ حاجی صاحب نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس۔ ایک بزرگ دوسرے کے یہاں گئے، رات کو قیام کیا، اور رات کو قیام کیا تو نہ اس نے تہجد پڑھی اس بزرگ نے، نہ کوئی نوافل پڑھے، نہ دین کا کام کیا، صبح پھر وہی نماز میں لگ گئے۔ 3 دن اس کے یہاں رکے اور جانے لگے، اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے تو یہ سوچ تھا، مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ آپ کی خدمت کے اندر رہوں گا اور آپ کی خدمت میں رہ کر دیکھوں گا کہ آپ اتنی بڑی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوتی ہیں، اتنی الگ الگ باتیں آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ پر لوگ آتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے، میں تو کوئی کرامت دیکھی نہیں، آپ تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں کرتے، اس لیے میں جا رہا ہوں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بزرگ نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کیا تم نے ان 3 دن 3 راتوں کے اندر مجھ سے کوئی کام خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی کام میں خلاف سنت کر رہا ہوں؟ بولا وہ تو نہیں دیکھا۔ بولا یہی استقامت ہے، اور الاستقامہ فوق الف کرامہ، 1000 کرامت ایک طرف، لیکن دین کا چھوٹا سا حکم ہو اس پر آدمی مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے، جمع رہے، یہ استقامت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ اگر صرف اللہ کہہ کر اللہ کو رب ماننا آسان ہوتا تو ابو جہل کیوں نہیں مان لیتے؟ ہمارے تبلیغ والے بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب کو حضور کان میں کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، میرے کان میں پڑھ لے میں سفارش کر دوں گا اللہ سے۔ پڑھا اس نے، کیونکہ پتا تھا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس کے تقاضے ہیں، اس کے ساتھ اس کی علامات ہیں، وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا کمال نہیں ہے۔ یہ ہے استقامت۔ حضرت سفیان، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کو فرمایا
حضور مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتائیں جو میں کروں اور کامیاب ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ. استقامت کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اندازہ لگانا ہو. آپ کی کلاس کے اندر 39 طلباء تھے، کتنے؟ اور آج کتنے؟ کیا ہوا؟ استقامت سے ہٹ گئے، جوش کے اندر آئے، جذبات کے اندر آئے. اچھی بات ہے، کم سے کم ارادہ تو کیا. لیکن اللہ کا آپ پر کیسا کرم ہے کہ آپ کو اللہ نے جمع دیا، آپ کے پاؤں اکھڑے نہیں. یہ دین پر جمنا صحابہ کی سنت ہے. کتنے جہاد اور غزوات حضور کے زمانے کے اندر آئے، ہوائیں تیز چلی، خیمے اکھڑ گئے، مجال ہے صحابہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، جم گئے، کھڑے ہو گئے. تو دین میرے اور آپ کے پاس آج محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے بھی چلے گئے، آپ بھی چلے جاتے ہیں. تو کیا چلے جاتے تو دین کا کام بند ہو جاتا؟ نہیں. دین کسی شخص کا محتاج نہیں ہے. بڑی بڑی ہستیاں، بزرگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اگر دین اس طریقے سے ختم ہو جائے تو بزرگوں کے جانے کے بعد تو دین اور بڑھ جاتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا دین شخصیات کا محتاج نہیں ہے. دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں. اگر میں اور آپ دین نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آئے گا، دین کا کام تو زندہ رہے گا قیامت تک. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، ایک بندہ بھی اللہ بولنے والا ہوا قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اللہ نے آپ کو استقامت کی دولت سے مالا مال رکھا ہے. آپ قرآن، حدیث اور علوم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مزید استقامت مانگیے کہ اللہ مزید آپ کے پاؤں اکھڑنے نہ دے، پاؤں جمے رہیں اور اسی طریقے سے پورا مکمل کورس پورا کریں. تو یہ استقامت بڑی دولت ہے. جنت کے جنتی کے جانے کا جو فیصلہ جنت میں ہے وہ استقامت پر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے. اب آگے جنت کا وعدہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی آگے وعدہ ہے. فاستقم کما امرت، اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ویسے اس پر قائم رہیے. ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ گناہوں سے توبہ کری ہے. ولا تطغوا، اب یہ حکم حضور کو نہیں ہے. استقامت کے اندر دین سے نہ نکلنا شامل ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ دین کی حدود سے نہ نکلیں، یہ بات استقامت میں شامل ہے. لیکن بطور تاکید اور بطور تکرار دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے مجھے اور آپ کو کہ ولا تطغوا، سرکشی مت کرنا. دین کی اپنے حدود متعین ہیں، ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور مت مائل ہونا ان لوگوں کی طرف جو لوگ جنہوں نے گناہ کیے. اگر مائل ہوئے تو فتمسکم النار، تم کو آگ کا عذاب آ لے گا. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے سوا من اولیاء کوئی دوست. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور مائل مت ہونا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے ظلم کیا. فتمسکم النار، ورنہ تم کو آگ کا عذاب آ لے گا، چھو لے گا. معلوم ہوا ایک ہے ظالم نہیں بننا. ظالم، ظلم کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، وضع الشیء فی غیر محلہ. اور گناہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. گناہ کرنا یہ بھی بغاوت ہے. اللہ کے حق میں نافرمانی کرنا یہ بھی ظلم اور بغاوت ہے. تو اللہ فرما رہے جو یہ گنہگار اور ظالم ہے، اپنا ظاہری طور پر یا دلی طور پر اپنا جھکاؤ اور میلان ان کی طرف نہیں رکھنا. کیوں؟ حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. کیا فرمایا؟ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو روکو کہ وہ ظلم نہ کرے. تو پہلا درجہ ظالم اور گنہگار کا یہ ہے کہ تم اس کو گناہوں سے، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ پہلا درجہ ہے. اور نہیں روک سکتے تو دوسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ ولا ترکنوا، مائل مت ہونا، اپنے دل سے ان کی طرف جھکاؤ مت رکھنا.
غیر کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی رسم رواج اور تہوار کے اندر ان کی نقالی کرنا اس آیت کی روح سے حرام ہے۔ مفتی صاحب سالگرہ منانا جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ دلیل وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ گنہگار ظالم جابر لوگ ہیں، کیوں ان کے گناہوں کی طرف اپنا میلان رکھ رہے ہو؟ تم کو اللہ نے اپنی شریعت دی ہے، اپنے تہوار دیے ہیں، اپنی خوشیوں کے مواقع دیے، اس کے اندر خوشی زندہ کرو۔ شادیوں کے موقع پر کیا خوشی منانا ہمارا حق نہیں ہے؟ حق ہے، تو اللہ کے نبی نے خود کہا اولم ولو بشاۃ، سنت قرار دیا، ولیمہ کرو۔ لیکن رخصتی کے موقع پر بے جا اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، ڈھول باجے بجانا، طبلے بجانا، مسلمانوں کو ایذا دینا، پٹاخے اور فائرنگ، یہ سب ممنوع حرام۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ تو غیروں کی نقل اتار رہا۔ داڑھی رکھنا مسلمان پر واجب ہے، اور ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ حضرت فرض تو نہیں ہے نا۔ بھائی فرض اور واجب کا مطلب یہ دونوں کام کرنے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے شرعی اصطلاح کے اندر، آپ حضرات نے بھی فقہ پڑھ رہے ہیں، شاید مفتی صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ فرق یہ ہے کہ فرض وہ چیز ہوتی ہے جو نص سے قطعی سے صراحتاً ثابت ہو، اور واجب جو وہ چیز ہوتی ہے جو نص سے قطعی سے نہ ہو بلکہ نص سے ضمنی سے ہو، یعنی اپنے اپنے طریقے اور معیار ہے۔ قرآن مجید کی صراحت آیت ہے جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ بولنا حرام ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن وتر کی نماز پڑھنے کا شریعت میں صراحتاً حکم قرآن مجید میں ہے، اور حدیث کے اندر اتنی بڑی جماعت، مطلب 100-150 صحابہ نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا، ورنہ اگر وہ وتر کی اس روایت کو بھی اسی طریقے سے روایت کرتے جس طریقے سے عام نمازوں کو، تو وتر بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو وتر کی جو حدیث ہے اس کو روایت کرنے والے صحابہ فرض کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، کم ہیں، تو وتر کیا ہو گئی؟ فرض نہیں، وتر واجب ہے، لیکن پڑھنا دونوں ضروری ہے۔ مفتی صاحب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کتنی نمازیں قضا کریں ان کی طرف سے؟ ایک دن میں تو 5 نمازیں نہیں، ایک دن میں 5 نمازیں نہیں، ایک دن میں 6 نمازیں۔ وتر تو مفتی صاحب واجب ہے۔ بھائی واجب تو سمجھنے کے لیے ہے، عمل تو دونوں ضروری ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض نہیں۔ نہیں بھائی، داڑھی رکھنا واجب کا مطلب یہ کہ وہ دلیل قطعی قرآن مجید کی صراحتاً آیت سے ثابت نہیں ہے، ورنہ قرآن کی تو آیت ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے بتایا اس کو لے لو، ما نہاکم عن فانتہوا، جس سے رسول نے روکا رک جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ پھر رسول نے کہا کہ بھائی داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، اور آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ مسلمان کیا رکھ رہے ہیں؟ چودھری بننے کے چکر میں مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں اور داڑھی کٹوا رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، داڑھی کٹوانے والے ظالم ہیں، غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ یہ غیروں کی نقالی کرنا اس آیت کی روح سے حرام ہے۔ تو داڑھی منڈوانا یا داڑھی ایک مچھ سے کم کرنا، یہ داڑھی منڈوانا یا کم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، برسیاں منانا، ہر وہ طریقہ جس کی شریعت میں گنجائش نہ ہو اور وہ غیروں کی نقالی، کافروں کی، عیسائیوں کی نقالی ہو، سب حرام ہے۔ کرسمس منانا جائز ہے، لیکن کرسمس کون مناتا ہے؟ یہودی اچھے لوگ ہیں، حاجی صاحب ہیں یا ظالم ہیں؟ بڑے ظالم ہیں، کافر ہیں، ظالم کیسے نہیں ہوں گے؟ جب سب سے بڑا کفر کر رہے ہیں وہ ظلم ہے، تو پھر تو چھوٹے تو کتنے کرتے ہوں گے؟ اور تم وہی کام کر رہے ہو؟ نہیں، حرام۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مائل بھی مت ہونا، کرنا تو دور کی بات ہے، یہ بات نکتے کی سمجھنے کی ہے۔ قرآن یہ مت نہیں کہہ رہا کہ گناہ نہیں کرنا، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، بھائی تھوڑا سا جھکنا بھی مت۔ اگر تھوڑا سا بھی ان ظالموں کی طرف جھک گئے نا تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ کا عذاب چھو لے گا، اور جب عذاب آئے گا تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے سوا مِّنْ أَوْلِيَاءَ کوئی دوست، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، طرفی النہاری، دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک ٹکڑے میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ، بلا شبہ نیکیاں، يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، برائیوں کو لے جاتی ہیں، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ، یہ نصیحت ہے، لِلذَّاكِرِينَ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔
وَاصْبِرْ اور اے نبی صبر کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ بلا شبہ اللہ کی ذات لا یضیع ضائع نہیں کرتی اجر المحسنین نیکوکاروں کے اجر کو۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ تو کھڑا کر دیں۔ جی جی تو نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ جی چھوٹے، ایک دفعہ بھی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اس میں اور اس میں، اس کلاس میں اس کلاس میں۔ وہاں پوچھے جا کر وہ کہیں گے 750 739 740، آپ کا ثابت کرو، اور جب وہ ثابت کرنے وہ لکھ کر دو، اصل ثبوت ہے لکھ کر دو۔ جب لکھ کر کوئی بندہ دے دے نا تو اس کو پھر چھیڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو نماز پڑھنے کا قرآن مجید میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، جہاں بھی تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیے طرفَيِ النَّهَارِ دن کے دونوں حصوں میں۔ کہتے ہیں کہ نہیں نمازوں کا ثبوت قرآن سے کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ قرآن کہتا ہے کہ دن کے دونوں حصوں میں نماز کو قائم کیجیے۔ دیکھیں دن کا یہ دو حصے ہیں۔ دن کے کتنے حصے ہیں؟ پہلا حصہ ہے صبح صادق سے دوپہر تک کا، یعنی جسے ہم زوال کہتے ہیں، نصف النہار کہتے ہیں، تقریباً 12:30 تک کا جو وقت ہے، یہ دن کا پہلا حصہ ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں مسلمانوں کی صبح جو ہے نا وہ 6 بجے نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی طلوع آفتاب ہو گئی صبح ہو گئی۔ مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے صبح صادق پر۔ جب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کا وقت۔ صبح صادق کا وقت کتنے بجے؟ آج 4:33 پر تھا، مسلمانوں کی صبح کا آغاز ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی صبح 6 اس وقت پر ہوتی تھی، اور جب لوگ فجر کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو گھرانوں سے تلاوت کی اور ذکر و اذکار کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا جوان اور کیا بوڑھے، سب کے گھروں سے ذکر و اذکار کی آواز بلند ہوتی تھی۔ اور اب الامان والحفیظ، فجر کی نماز کے عین وقت کے اوپر بھی نکلو تو پوری گلی میں ایک بندہ بھی نہیں ملتا، پوری گلی میں ایک بندہ نہیں ملتا۔ اب بھی ایسے گھرانے موجود ہیں، ہر بندہ تو کھڑکی بند کر کے گھر میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو خالی چودھری صاحب کھڑکی بند کر کے بیٹھتے ہیں کہ اے سی کی ہوا باہر چلی جائے گی، ورنہ تو اگر بندہ ذکر اپنے قریبی کمرے کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہو۔ اور اب بھی ہے ایک دو حضرات، میں نام لینا مناسب نہیں، آپ ان کے گھر کے پاس سے گزرے، میں خود فجر کے پاس وقت گزرتا ہوں تو آواز آتی ہے مجھے ان کے گھر سے۔ ایک دو دفعہ درمیان میں نہیں آئے، میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا وہاں گھومنے پھرنے گئے، اسلام آباد گیا ہوئے، تو اب بھی ہے۔ لیکن اچھا چلو اگر یہ آپ کی بات ہم تسلیم کر لیں، پہلے زمانے میں گھر لوگ تو یہی تھے یا لوگ بھی الگ تھے؟ تو لوگ کدھر ہوتے ہیں مسجد میں؟ آپ کہاں کون سی مسجد لگتی ہے آپ کی؟ ننچوڑ لائن پاکستان مسجد۔ تو ہم تو ادھر سے نکلتے ہیں اور ادھر تک آتے ہیں فجر کی نماز میں، ایک بندہ مجھے رستے میں آتے ہوئے تو نہیں ملتا، جاتے ہوئے 2-3 مل جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، یہ کیا ہے؟ المیہ ہے۔ تو دن کے 2 حصے ہیں، تو ہماری دن کا آغاز صبح صادق سے ہے۔ لوگوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ طلوع آفتاب جو ہے وہ طلوع آفتاب پر صبح کا آغاز نہیں ہو رہا، بلکہ آغاز ہو رہا ہے صبح صادق کے اوپر۔ آغاز کس پہ ہو رہا ہے؟ صبح صادق پر۔ تو کہہ رہے ہیں واقعی الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں کے اندر نماز کو قائم کیجیے۔ دن کے دونوں حصے یعنی صبح صادق سے لے کر زوال کے وقت تک یہ دن کا پہلا حصہ ہے، اور زوال سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک دن کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ دن کے 2 حصے ہو گئے۔ تو دن کے پہلے حصے کے اندر ایک نماز ہے، کون سی؟ فجر۔ اور دن کے دوسرے حصے میں 2 نمازیں، کون سی؟ ظہر اور عصر۔ ہو گئی 3 نمازوں کا ثبوت ہو گیا۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ٹکڑے کے اندر، رات میں کتنی نمازیں؟ مغرب اور عشاء۔ 5 نمازوں کا ثبوت مل گیا قرآن کی آیت سے۔ اب کوئی ملحد اور دین سے بیزار طبقہ آپ کو رستے میں ملے اور بولے کہ 5 نمازوں کا ثبوت کدھر ہے،
تو صرف بتانا نہیں ہے، بلکہ بتانے کے بعد کنپٹی پر ایک زوردار قسم کا سناٹے دار تھپڑ بھی رسید کرنا ہے کہ دین پر اور قرآن پر اعتراض آئندہ نہ ہو۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے، طرفی النہاری، دن کے دونوں حصوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے ٹکڑے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائی کو لے جاتی ہیں۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی۔ بزرگ سے پوچھا گیا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میری ایک نیکی قبول ہوئی؟ حاجی عارف صاحب کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ میری فجر کی نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ آسان سی بات ہے، بہترین نسخہ اور گر کی بات بتا رہا ہوں۔ علامت یہ ہے کہ یہ دیکھیں ظہر کی نماز پڑھنے کی صحیح سے توفیق ہوئی کہ نہیں۔ اگر ظہر کی نماز بہترین اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق سمجھ جائے، فجر قبول ہوگی۔ آپ کا درسگاہ میں آنا یہاں پر قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک دن آنے کے بعد دوسرے دن آنے کے لیے آپ پر تول رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، معلوم ہوا پہلے دن آنا قبول ہوگی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا واتبع السیئات الحسنہ تمحوہا، کبھی کوئی برائی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، توبہ کر کے اس برائی کے بعد کوئی نیکی کر لینا، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کی ضروری ہے۔ بڑے گناہ آپ کو توبہ سے معاف ہوں گے، ایسے معاف نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ گناہ جو حقوق العباد ہیں، کسی کا پیسہ ہڑپ کر گیا ہے اور نمازیں لمبی تڑنگی پڑھ رہا ہے اور پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، روزانہ کی ہر سال حج کرتے ہیں، سال میں 3 دفعہ عمرے کرتے ہیں، لیکن اپنی لیبر کے اور اسٹاف کے پیسے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ معاف نہیں ہوتی، حقوق العباد ہے، یہ تو بندوں سے جا کے معاف کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائی کو لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔